آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے 70 صحابہ کرام کی شہادت کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ السلام علیکم ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشست نمبر 63 میں خوش آمدید۔ پچھلی نشست میں آپ نے سنا کہ غزوہ احد کے بعد بھی غزوات اور واقعات میں کمی نہیں آ رہی تھی، یعنی ابھی مدینہ والوں پر خطرہ مکمل طور پر نہیں ٹلا تھا۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کا خلاصہ یوں ہے کہ ابو برہ عامر بن مالک، جو ملائب الاسنا یعنی نیزوں سے کھیلنے والے کے لقب سے مشہور تھا، مدینہ میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا، لیکن دوری بھی اختیار نہیں کی۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ اپنے اصحاب کو دعوت دین کے لیے اہل نجد کے پاس بھیجیں تو مجھے امید ہے وہ لوگ آپ کی دعوت قبول کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے صحابہ کے متعلق اہل نجد سے خطرہ ہے۔ ابو برہ نے کہا، وہ میری پناہ میں ہوں گے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن اسحاق کے بقول 40 اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق 70 آدمیوں کو اس کے ہمراہ بھیج دیا۔ 70 ہی کی روایت درست ہے، اور منذر بن عمرو کو، جو بنو سعدہ سے تعلق رکھتے تھے اور متکل الموت یعنی موت کے لیے آزاد کردہ کے لقب سے مشہور تھے، ان کا امیر بنا دیا۔ یہ لوگ فضلہ، قرا اور سادات و اخیار صحابہ تھے۔ دن میں لکڑیاں کاٹ کر اس کے عوض اہل صفہ کے لیے غلہ خریدتے اور قرآن پڑھاتے تھے، اور رات میں خدا کے حضور مناجات و نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس طرح چلتے چلاتے معونہ کے کنویں پر جا پہنچے۔ یہ کنواں بنو عامر اور حرہ بن سلیم کے درمیان ایک زمین میں واقع ہے۔ وہاں پڑاؤ ڈالنے کے بعد ان صحابہ کرام نے ام سلیم کے بھائی حرام بن ملحان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دے کر دشمن خدا عامر بن طفیل کے پاس روانہ کیا، لیکن اس نے خط کو دیکھا تک نہیں، اور ایک آدمی کو اشارہ کر دیا جس نے حضرت حرام کو پیچھے سے اس زور کا نیزہ مارا کہ وہ نیزہ آر پار ہو گیا۔ خون دیکھ کر حضرت حرام نے فرمایا، اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد فوراً ہی اس دشمن خدا عامر نے باقی صحابہ پر حملہ کرنے کے لیے اپنے قبیلے بنی عامر کو آواز دی، مگر انہوں نے ابو برہ کی پناہ کے پیش نظر اس کی آواز پر کان نہ دھرے۔ ادھر سے مایوس ہو کر اس شخص نے بنو سلیم کو آواز دی۔ بنو سلیم کے 3 قبیلوں اسیا، رال اور زکوان نے اس پر لبیک کہا اور جھٹ آ کر ان صحابہ کرام کا محاصرہ کر لیا۔ جواباً صحابہ کرام نے بھی لڑائی کی، مگر سب کے سب شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صرف حضرت کعب بن زید بن نجار رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ بچے۔ انہیں شہداء کے درمیان سے زخمی حالت میں اٹھا لایا گیا اور وہ جنگ خندق تک حیات رہے۔ ان کے علاوہ مزید 2 صحابہ حضرت عمرو بن امیہ زمری اور حضرت منذر بن عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اونٹ چرا رہے تھے۔ انہوں نے جائے واردات پر چڑیوں کو منڈلاتے دیکھا تو سیدھا جائے واردات پر پہنچے۔ پھر حضرت منذر تو اپنے رفقا کے ساتھ مل کر مشرکین سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، اور حضرت عمرو بن امیہ زمری کو قید کر لیا گیا۔ لیکن جب بتایا گیا کہ ان کا تعلق قبیلہ مضر سے ہے تو عامر نے ان کی پیشانی کے بال کٹوا کر اپنی ماں کی طرف سے، جس پر ایک گردن آزاد کرنے کی نظر تھی، آزاد کر دیا۔ حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دردناک المیہ کی خبر لے کر مدینہ پہنچے۔ ان 70 افاضل مسلمین کی شہادت کے المیہ نے جنگ احد کا چرچا تازہ کر دیا، اور یہ اس لحاظ سے زیادہ المناک تھا کہ شہداء احد تو ایک کھلی ہوئی اور دو بدو جنگ میں مارے گئے تھے، مگر یہ بیچارے ایک شرمناک غداری کی نظر ہو گئے۔ حضرت عمرو بن امیہ زمری واپسی میں وادی قتادہ کے سرے پر واقع مقام کرکرا پہنچے تو ایک درخت کے سائے میں اتر پڑے۔ وہیں بنو کلاب کے 2 آدمی بھی آ کر اتر رہے ہیں۔
جب وہ دونوں بخبر سو گئے تو حضرت عمرو بن امیہ نے ان دونوں کا صفایا کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ اپنے ساتھیوں کا بدلہ لے رہے ہیں، حالانکہ ان دونوں کے پاس رسول اللہ کی طرف سے عہد تھا، مگر عمرو جانتے نہ تھے۔ چنانچہ جب مدینہ آ کر انہوں نے رسول اللہ کو اپنی اس کارروائی کی خبر دی تو آپ نے فرمایا کہ تم نے ایسے دو آدمیوں کو قتل کیا ہے جن کی دیت مجھے لازماً ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ مسلمانوں اور ان کے خلفائے یہود سے دیت جمع کرنے میں مشغول ہو گئے، اور یہی واقعہ غزوہ بنی نذیر کا سبب بنا، جس کا ذکر آپ آنے والی نشست میں سنیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معونہ اور رجیح کے المناک واقعات سے جو چند ہی دن آگے پیچھے پیش آئے تھے، اس قدر رنج پہنچا اور اس قدر غمگین و دلفگار ہوئے کہ جن قوموں اور قبیلوں نے ان صحابہ کرام کے ساتھ غدر اور قتل کا سلوک کیا تھا، آپ نے ان پر 1 مہینے تک بد دعا فرمائی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جن لوگوں نے آپ کے صحابہ کو بئر معونہ شہید کیا تھا، آپ نے ان پر 30 روز تک بد دعا کی۔ آپ نماز فجر میں رال، ذکوان، لہیان اور اسیا پر بد دعا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اسیا نے اللہ اور اس کے رسول کی معیست کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں اپنے نبی پر وحی نازل کی جو بعد میں منسوخ ہو گئی۔ وہ وحی یہ تھی: ہماری قوم کو یہ بتلا دو کہ ہم اپنے رب سے ملے تو وہ ہم سے راضی ہے اور ہم اس سے راضی ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ قنوت ترک فرما دیا۔ ناظرین، آج کی اس نشست سے فی الحال اتنا ہی، اگرچہ یہ مختصر نشست رہی، مگر چونکہ اگلی نشست میں آپ غزوہ بنو نذیر مکمل سنیں گے جو اس کی وجہ بنا تھا، تو اگلی نشست کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سید ابرار ابوالحسن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔